اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ جی اے سٹوریز۔ دوستو، ابھی یہ بیچارہ امام مسجد یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کس جگہ پر آ گیا ہے، کیونکہ ہر طرف ویرانہ تھا اور کہیں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر جس طرف اس امام مسجد کا رخ تھا یہ اسی طرف آگے چلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کو بھوک اور پیاس نے خوب ستایا اور یہ کچھ کھانے پینے کا تلاش کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ ایک ایسے ویرانے میں پہنچ گیا جہاں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس امام مسجد کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسے ویرانے میں موجود تھا جہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اس امام مسجد کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی جیسے ہی نمودار ہوئی، تھوڑی ہی دیر بعد اس میں سے ایک فرشتہ ہاتھوں میں کچھ تازہ پھل لیے زمین کی طرف اتر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ فرشتہ وہ تازے پھلوں کی ٹوکری لے کر زمین پر اس امام مسجد کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ امام مسجد بیچارہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اس فرشتے سے کھانا کیسے مانگوں۔ تبھی وہ فرشتہ بول کر امام مسجد سے کہنے لگا، تم آرام سکون سے بیٹھ کر یہ پھل کھا لو، میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کے صلے میں تم پر یہ کرم نوازی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھوک مٹانے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس امام مسجد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ وہیں بیٹھ کر وہ پھل کھانے لگا۔ ابھی اس امام مسجد نے دو چھوٹے چھوٹے پھل ہی کھائے تھے کہ اچانک جس جگہ یہ بیٹھا تھا اس امام مسجد کے پیچھے موجود جھاڑیوں میں کچھ آواز ہوئی، اور اس آواز کی وجہ سے یہ امام مسجد چونک گیا۔ اس امام مسجد نے چونک کر پیچھے دیکھا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے، لیکن پیچھے امام مسجد کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ امام مسجد دوبارہ اپنے پھلوں کی طرف بڑھا تاکہ ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے، لیکن جیسے ہی امام مسجد نے پھلوں کی سمت دیکھا تو نہ وہاں پھل موجود تھے اور نہ ہی وہ فرشتہ موجود تھا۔ اب اس امام مسجد بیچارے نے بڑی مشکل سے دو چھوٹے چھوٹے پھل ہی کھائے تھے۔ ان دو چھوٹے پھلوں کی وجہ سے اگرچہ امام مسجد کی تھوڑی سی بھوک مٹ گئی تھی، لیکن ابھی تک امام مسجد کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی۔ خیر، اس امام مسجد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر چلتے چلتے یہ امام مسجد اس ویران صحرا سے نکل کر ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد امام مسجد نے دیکھا کہ ایک طرف ایک گھنا اور گہرا درخت ہے اور اس درخت کے پاس ہی پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ فقیر یہ صدا لگا رہا ہے، آؤ اللہ کے نام پر پانی پی لو، یہاں پر پیاسوں کو مفت میں پانی پلایا جاتا ہے، اگر کوئی پیاسا ہے تو آئے، اللہ کے نام پر پانی پی جائے اور دعائیں دے کر چلا جائے۔ اگرچہ یہ فقیر مرد تھا لیکن اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی۔ اس کی نسوانی آواز سن کر امام مسجد کو پہلے تو بہت عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ دیکھنے میں یہ فقیر ایک مرد تھا لیکن اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی۔ لیکن خیر، امام مسجد کو پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور امام مسجد کو اس وقت فقط اپنی پیاس کی فکر تھی، نہ کہ اس کی نسوانی آواز کی۔ اس لیے امام مسجد اس چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ اس امام مسجد نے جیسے ہی اس چشمے میں سے ایک گھونٹ پانی پیا تو وہ امام مسجد حیران رہ گیا کہ اتنا میٹھا اور تازہ پانی آج تک اس نے نہیں پیا تھا۔ امام مسجد نے ایک گھونٹ مزید پانی کا پیا۔
ابھی امام مسجد نے کل 2 گھونٹ ہی پانی پیا تھا کہ وہ فقیر امام مسجد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بس اب جتنا مفت پانی میسر تھا اتنا تم نے پی لیا ہے، اب اگر مزید تم نے پانی پینا ہے تو پانی پی لو، لیکن اس پانی کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں اللہ کے نام پر فقط 2 گھونٹ ہی پانی لوگوں کو پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس فقیر کی نسوانی آواز اس امام مسجد کے کانوں میں پڑی تو یہ امام مسجد حیران اور ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اتنا میٹھا اور تازہ پانی پینے سے امام مسجد کی پیاس کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ امام مسجد اور پانی پینا چاہتا تھا، لیکن امام مسجد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ پانی کی قیمت ادا کر کے اس فقیر کے اس شیریں اور تازہ چشمے سے تازہ پانی پی سکے۔ خیر امام مسجد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا اور اس فقیر کا بھی شکریہ ادا کر کے یہ امام مسجد آگے چلا گیا۔ راستے میں یہ امام مسجد سوچ رہا تھا کہ پہلے جو میں نے پھل کھائے تھے وہ بھی میں 2 ہی پھل کھا سکا تھا اور پھل غائب ہو گئے، اور جب یہاں میں نے پانی پیا تو مجھے فقط 2 گھونٹ ہی پانی پینے کی اجازت دی گئی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے جی بھر کے وہ پھل کیوں کھانے نہیں دیے گئے؟ مجھے جی بھر کے یہاں سے پانی کیوں پینے نہیں دیا گیا؟ خیر یہ امام مسجد اسی سوچ کے ساتھ آگے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے امام مسجد نے جنگل بھی پار کر دیا۔ جیسے ہی جنگل سے باہر نکلا تو امام مسجد کی نظر سامنے ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کو دیکھ کر امام مسجد کی جان میں جان آئی اور یہ سوچنے لگا، اب مجھے یہاں سے کچھ ضرور کھانے پینے کا مل جائے گا، میں اللہ کے نام پر یہاں سے کچھ مانگ لوں گا۔ امام مسجد اس جھونپڑی کے قریب گیا اور اس نے باہر سے صدا لگائی، ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ ہے کوئی جو اس پیاسے کو پانی پلائے؟ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بوڑھا بزرگ جس کے چہرے سے تقوی کا نور جھلک رہا تھا وہ باہر آ گیا اور اس نے اس امام مسجد سے پوچھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ اس امام مسجد نے چھوٹتے ہی کچھ کھانے پینے کا مانگا، لیکن اب کی بار امام مسجد اس بوڑھے بزرگ سے کہنے لگا، میاں اگر تم بھی مجھے 2 ہی نوالے کھانے دو گے یا مجھے 2 ہی گھونٹ پانی دو گے تو میں کسی اور در کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اس امام مسجد کی باتیں سن کر یہ بزرگ بوڑھا حیران و پریشان ہوا اور کہنے لگا، میاں تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میں تمہیں 2 گھونٹ پانی کیوں دوں گا؟ میں تمہیں 2 نوالے کیوں دوں گا؟ جتنا تم کھا سکو، جتنا تم پی سکو، میں تمہیں اللہ کے نام پر کھانا بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا۔ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اس امام مسجد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نیچے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے بزرگ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس بزرگ کے ہاتھوں سے ایک روشنی کی لکیر نکلی اور آسمان میں جا کر وہ ایک دسترخوان کی شکل اختیار کر گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ دسترخوان ہوا میں اڑتا ہوا اس امام مسجد کے آگے آ گیا۔ امام مسجد نے دسترخوان دیکھا تو دسترخوان پر 4 قسم کے کھانے موجود تھے۔ وہ امام مسجد یہ سارا ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ کیسے ہوا میں دسترخوان اڑتا ہوا اس کے پاس آیا ہے، لیکن اس وقت امام مسجد کے لیے اس کی بھوک بہت اہم تھی، نہ کہ اس دسترخوان کا ہوا میں اڑ کے آنا۔ اس لیے اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پہلے کھانے کو کھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے پہلا کھانا ختم کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کھانے کے نیچے ایک لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے، اور اتفاق سے وہ نام امام مسجد کی ایک بیٹی کے نام سے ملتا تھا۔ خیر امام مسجد نے اس بات کو چھوڑ دیا اور دوسرے کھانے کو کھانے لگا۔ جب دوسرا کھانا بھی ختم ہوا تو امام مسجد نے دیکھا کہ اس کے نیچے بھی ایک اور لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ نام امام مسجد کی دوسری بیٹی کا نام تھا۔ امام مسجد سوچنے لگا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا،
مجھے 2 ہی پھل عطا کیے گئے ہیں، مجھے 2 ہی گھونٹ پانی دیا گیا ہے، اور یہاں بھی میری 2 لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ضرور یہ کوئی ایسی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کھانوں کا تعلق ضرور میری بیٹیوں سے ہے۔ مولوی صاحب جیسے ہی تیسرے کھانے کی طرف بڑھے تو آسمان میں ایک آواز بلند ہوئی، اب یہ کھانا تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری چاہت اور تمہاری خواہش تمہیں مل چکی ہے۔ جیسے ہی اس امام مسجد نے نیچے ان 2 کھانوں کی طرف دیکھا تو ان کے اوپر اس کی باقی 2 بیٹیوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ امام مسجد وہ آواز سن کر بہت ڈرا ہوا تھا، اور امام مسجد نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ بوڑھا بزرگ بھی اپنی جھونپڑی کے اندر چلا گیا تھا۔ امام مسجد نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، اور یہ سوچ کر امام مسجد وہاں سے اٹھا اور کھانے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اتنے میں وہ بوڑھا بزرگ بھی جھونپڑی سے باہر نکل آیا، اور اس نے جیسے ہی مولوی صاحب کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے سے آواز لگانے لگا، مولوی صاحب رک جاؤ، مولوی صاحب کیوں بھاگ رہے ہو، مولوی صاحب۔ لیکن مولوی نے اس بوڑھے بزرگ کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں کسی نے مولوی صاحب کو زور سے ہلایا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو مولوی کی بیوی مولوی پر غصہ کر رہی تھی کہ میاں آج مسجد میں نماز پڑھانے نہیں جانا، کافی دیر سے آپ کو آوازیں لگا رہی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب حیران و پریشان ہو کر اپنی بیوی کا چہرہ تک رہے تھے کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ پھر بات مولوی صاحب کو سمجھ آئی کہ میں اس وقت ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنا سارا خواب اپنی بیوی کے آگے بیان کر دیا اور کہنے لگا، یاد ہے کل میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ بے شک بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بیٹے ہوں۔ میں 4 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا، کاش اللہ مجھے 2 بیٹے عطا کرتا اور 2 بیٹیاں عطا کرتا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بیٹیاں واقعتاً اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھا دی ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے فوراً اپنی 4 بیٹیوں کو اپنے پاس بلوایا اور 4 کو اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ 4 بیٹیاں بھی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنے باپ کا پیار وصول کر رہی تھیں، اور مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اے میرے مالک، تم نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، بے شک تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔